اب پارلیمنٹ کے نمبرز بھی آنا شروع مطلب فائنل ہو رہے ہیں، کہیں پہ ایک دو معاملات چل رہے ہیں، لیکن ایک پکچر سامنے آ گئی ہے کہ یہ ایک اور جو انڈیپینڈنٹس کی ایک بڑی تعداد ہے جو ایک بیک پارٹی سے ہیں اور وہ ایک پارٹی کو جوائن بھی کرنے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ابھی دے اسٹل ان دا پلے اور دے ول کمفرٹیبلی سٹ ان اپوزیشن؟ اور اگر وہ شیر افضل مروت صاحب اپوزیشن لیڈر آ گئے تو وہ تو پھر جینون وہ جو پشانتے ہی نہیں ہیں وہ والا یہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہوں گے، یہ بڑے مطلب اٹ وڈ بی اے ٹف ٹائم فار دا گورنمنٹ. I think we should be more serious in opposition or anywhere. ہمیں اپنی سیریس انٹیگریٹی ان چیزوں کو تمام کو دیکھنا پڑے گا، نمبر ون. دوسرا، ڈیسیژنس اپوزیشن کے اپنے اینڈ دیئر ایٹیچیوڈ ود ان دیم سیلف اینڈ دیئر ڈیسیژنس، ٹو تھنگز آئی ایم سیئنگ. ایک ان کے اپنے ڈیسیژنس، ایک ان کا ایٹیچیوڈ آپس میں، یہ گوان کرتا ہے کہ وہ کتنے اکٹھے رہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے، گمان یہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو جائے، کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ٹوٹ جائیں گے. اچھا، بہت سارے آئی تھنک کہ یہ چلتے چلتے 50-60 تک رہ جائیں گے. اچھا، کیوں؟ میں نے کہا کہ آپ کے فیصلے نہیں، بٹ وین دے ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن ایم ڈبلیو ایم اور ایم ڈبلیو ایم کے فلیگ کے اندر ہوں گے تو پھر تو فلور کراسنگ لگ جائے گی. ابھی میرا اپنا ابھی تک تو وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، آج اگر وہ کر لیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کتنے جاتے ہیں اس طرف بھی. اوکے. پھر میں نے کہا تھا ڈیسیژن، چاہے کے پی کے اندر ان کا سی ایم کا نومینیشن کا ڈیسیژن، اس ڈیسیژن کو کتنے قبول کرتے ہیں، کتنے صحیح، کیونکہ جس جگہ پہ انہوں نے آج تک بننے کے بعد غلط مار کھائی ہے یا معاملات خراب کیے ہیں وہ ان کے اپنے ڈیسیژنز پہ تھا. ڈیسیژن لیتے وقت ان کے جو جتنے آپ پیچھے دیکھ لیں، ڈیسیژن لیتے وقت یہ معاملات کو خراب کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں چینج ہوتی جائیں گی. اور آپ نے کہا نا کہ فلور کراسنگ کے بعد لوگ چھوڑ جائیں گے، میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں نہیں، فلور کراسنگ جب ہو جائے گی تب مشکل ہو جائے گا. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری پاسبلٹی ہے کہ لوگ ریزائن بھی کر جائیں. اوکے، یعنی پھر فیصلے اور آپس کا جو بیہیویئر ہے یہ بہت گورن کرتا ہے، آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے. صحیح. آپ کو محبت اور آپ کو بہت ساری، کیونکہ وہ جو ایک وہ کرزما یا وہ والی چیز اب ان کے پاس نہیں ہے. اب یہ اگر اس چیز کے عادی ہو کہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں، اس وقت ان کو بائنڈنگ فورس چاہیے اور اس کی جو بائنڈنگ فورس کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ یہ پوری نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے چل جائیں، لیکن جیسے جیسے میچورٹی بڑھے گی، جیسے جیسے معاملات ٹھیک ہوتے جائیں گے، ان کے معاملات یہ اپنے لیے خود ہی خراب کریں گے. جی روکڑی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا غصہ، زرداری صاحب کی دعوت، حکومت بنانے میں معاونت، لیکن وزارتوں نہیں لیں گے، حکومت میں نہیں بیٹھیں گے. پہلے مولانا فضل الرحمان خان کی بات کریں. ایشو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان خان کا جو ووٹر ہے وہ ایک اسپیسیفک قسم کا بندہ چاہتا ہے ٹکٹ کے لیے. یعنی اگر میں کلین شیو ہوں اور میں مولانا صاحب کی پارٹی میں جاؤں اور میں ان کے ساتھ مل کے فار ایگزامپل میری کیپیسٹی بھی ہو کہ میں الیکشن جیت سکتا ہوں، تو اگر یہ مجھے لیں بھی صحیح یا ہم میں سے کسی کو بھی، تو ان کا جو ووٹر ہے اس کا ایک تھاٹ پروسیس ایسا ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے. یہ ایک ایشو ہے. صحیح. اب اس ووٹر کو جو ان کا جو ووٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق ایگزیکٹلی بندہ ہو جس کو ٹکٹ دیا جائے. جبکہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر اتنی سختی، یہ جو ووٹر کی سختی ہے اس کو نہیں لینا چاہیے. ان کا ایشو بنتا ہے ٹکٹ دینے پہ، اور جب یہ ٹکٹ دیتے ہیں تو جن لوگوں کو ان کا ووٹر کمپیل کرتا ہے ٹکٹ دینے کے لیے اس کے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں آتے. تو آئی وڈ سے کہ مولانا صاحب کو سب سے زیادہ اس پروسیس کے اوپر توجہ دینا ان کے لیے ضروری ہے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی چلیں، وہ تو اب انتخابات جب آئیں گے تو تب آپ یہ ان کو سجیشن دیجیے گا، لیکن اب تو وہ 4 سیٹیں لے کر تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ووٹر اب تیار ہے تحریک چلانے کے لیے انتخابی نتائج کے خلاف. اب ہم آ جاتے ہیں کہ جب ہم ووٹر کی خواہش کو کہتے ہیں کہ تحریک، اب ہم آ جاتے ہیں کہ لیڈر جب چاہتا ہے ووٹر تحریک چلائے. نہیں،
یہ جو ہمارا رویہ ہے تحریکیں چلانا، روڈیں بند کر دینا اور پھر اپنے ووٹر کو اس طریقے سے چارج کرنا کہ اس کو صرف اور صرف اپنی کسی بھی غلطی کی وجہ سے اس کو پھر موبلائز کر کے روڈوں کے اوپر لانا، دس شوڈ اینڈ. تمام پارٹیز میں یہ ختم ہونا چاہیے. تمام پارٹیز. اس وقت ملک کو سب سے زیادہ ضرورت استحکام کی ہے. ملک کو ضرورت آپ کو 3-4 چیزوں کی ہے. آپ کو اکانومی بہتر ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو ٹیکنگ کیئر آف دا سوسائٹی کی ضرورت ہے، آپ کو درست لا اینڈ آرڈر کی ضرورت ہے، اور جو انسینٹی کی طرف ہم لے کے چلیں گے ان تمام چیزوں کو، ان کو سین کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. چل دوسری چیز آپ نے جو پوچھی تھی، واٹ واز دیٹ؟ زرداری صاحب نے مفاہمت، ریکنسیلیشن، لارجر ریکنسیلیشن. نہیں، یہ آج کہ زرداری صاحب سے کہ میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی دا پارٹ آف پارٹی. دیکھیں، آئی تھنک دیٹ از اے وائز تھنگ وچ از ڈوئنگ. Wise thing, smart thing. Wise, I would say wise or smart or witty as well. witty یہ پھر نہیں مجھے بتائیں کہ یہ کیوں witty کیوں؟ مطلب why? First of all, I said it's a wise thing. I take it to the right direction کہ ایک پارٹی کے لیے سپورٹ کرنا دوسری پارٹی کو اس وقت گورنمنٹ بنانے کے لیے it is a wise decision. صحیح. پاکستان کے پرسپیکٹیوز تمام کو دیکھ کے. پھر دوسرا، ان کو ہی موقع دینا. آپ کے پروگرام کے اندر آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا جب یہ سارا کچھ ختم ہوا تو when they were fighting تو میں نے کہا آپ کل تک اکٹھے تھے، آپ ایک دوسرے کو اب ملائن اتنا شدید نہ کریں کہ کل آپ نے دوبارہ اکٹھے بیٹھنا ہے، ہم پالیٹیشنز نے بیٹھنا ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ اچھا سٹیپ لیا کہ نون کو انہوں نے پورا سپیس دیا. نہ نون اب یہ کہہ سکتی ہے کہ میں کام کرنے میں یہ لوگوں کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہم، اور نہ یہ کل کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے تھے آپ نے نہیں کیا. Let them do the thing, we should support. ویسے اس پہ میرا تھوڑا سا ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ بیکاز لائک when you support a government in making a government تو آپ پھر کمپلیٹلی بری الزمان نہیں ہوتے ہو. بیکاز لائک if something goes wrong تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے تو آگے بڑھ چڑھ کر حکومت بنوائی تھی ان کی. نہیں, I think مطلب آف کورس پیٹی تھنگس پہ نہیں، بٹ آن دا لارجر اسکیل probably I think they should not take of course they وہ ان کو بیٹھ کے ان کو تمام سپورٹ ہول ہارٹیڈلی اصل والی بھی کرنی پڑے گی بالکل، اور آنیسٹی کے ساتھ ان کو کرنی پڑے گی. یہ جو ساری جو ابھی ڈسکس ہو رہا ہے تحفظات، لاڈلے بڑھ گئے ہیں. پہلے بھی اب لاڈلا جی پہلے 2018 میں پہلے ایک لاڈلا تھا، پھر اس کے بعد جب 21 اکتوبر قریب آ رہی تھی تو کہہ رہے تھے ایک اور لاڈلا آ رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ اب تو لاڈلے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور لالے پڑ جائیں گے اس وجہ سے. یہ کیا ہے؟ نہیں کہنا چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں ہمیں ساروں کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے. ہر کسی نے اپنے اپنے ٹائم پہ بہت کچھ دیکھ لیا. یہ ٹائم ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی وجہ سے ان تمام کو دیا، اور ان تمام کو بہت کچھ ملا اس ملک کی وجہ سے، اس کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے اس وقت آگے سوچیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کیا لازم ہے کہ ہر دفعہ خرم حمید روکڑی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائے کہ یہ جو ڈسپنسیشن ہے جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، کین دس ایڈریس آل دا کنسرنز آف پاکستان؟ دے کین ایڈریس. باقی تمام کو ساتھ ملنا ہوگا، تمام کو. ہمیں یہ تانے کیا مطلب اپوزیشن نہ ہو؟ نہیں، اپوزیشن کا کام ملنے سے کیا مراد؟ کیا اپوزیشن کا کام ہر پازیٹیو چیز کو ڈیریل کرنا ہے، یا اپوزیشن کا کام صرف اپنی پارٹی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اور نہیں سر، اپنی پارٹی کے لیڈر کی مداح اور دوسروں کی تحقیر کرنا ہے؟ اپوزیشن کا یہ کام ہے صرف. ہم نے اپوزیشن کا کام جو کرنے والا یہ کریں، اور جہاں پر یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ڈیلیور نہیں کر پا رہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. لیکن بدتمیزی، بدتہذیبی اور یہ چیزیں not acceptable.